تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ اس میں دو ایسی شخصیات تشریف فرما تھیں۔ جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا، اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی۔ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، 7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے۔ آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز، آرٹیکل 224(2) اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں۔ 90 دن کی واضح قدغن ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی، آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو؟ شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہے، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے، اس پر کوئی ابہام ہمیں نہ تھا نہ ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلاء اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی۔ اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے، 90 دن کی جو حد ہے اس پر علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اپنی، میری ابھی بات کی ہوئی ہے ان سے، پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں ٹو بی فائلڈ ان دی سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے، اور ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے۔
हम समझते हैं कि CCI की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अभाम भी है और गैर कानूनी है, गैर आइनी है। उसमें 2 ऐसी शख्सियात तशरीफ़ फरमा थीं जो इंटरिम नौयत के वज़राए आला थे, हैं, और इस किस्म की ज़िम्मेदारी और इस किस्म के फ़ैसले का वो हिस्सा नहीं हो सकते। बहरहाल वो पटिशन में वज़ाहत आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन इस पर एक वाज़े अपना मौक़िफ़ ले चुकी है और उनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इससे हटकर पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेस रिलीज आपकी निगाह से गुजरा होगा, आपने उसका मुताला किया होगा। उसमें भी मुझे कोई अभाम दिखाई नहीं दे रहा। और अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ को सामने रखूं, तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इस नुक्ते पर 90 दिन के इंतखाब के नुक्ते पर एक सफ़े पर दिखाई दे रहे हैं और यूनानिमिटी ऑफ थॉट मुझे इसमें दिखाई दे रही है। आप ये भी देखिए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब इस पर बयान दे चुके हैं और वो समझते हैं कि सेंसस को एक ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। JUI PDM का हिस्सा, और इस पर भी आप देखें कि एक अभाम पैदा हो गया, एक तासुर दिया साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई और उस करारदाद में JUI की नुमाइंदगी थी, यानी कि मौलाना के साहबजादे उसका हिस्सा थे। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने वजाहत की कि नहीं, JUI ने उस मीटिंग में अपने एतराज़ात उठाए और अपना इख्तलाफी नोट लिखा। और जब कहा गया कि इख्तलाफी नोट जो आपने लिखा मिनट्स में उसका जिक्र नहीं है, तो कहा गया क्योंकि वो CCI का मेंबर नहीं थे, इसलिए उनका इख्तलाफी नोट दर्ज नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर वो CCI के मेंबर नहीं थे तो वो इस इजलास में क्या कर रहे थे? उस इजलास में उनको दावत क्यों कर दी गई? मैं समझता हूं कि JUI को इस पर एक वाज़े पोजीशन लेनी चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के फैसले के बरक्स खड़े हैं।